آپ سب کو میری اور میری فیملی کی طرف سے سلام پہنچے۔ آج جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے لیے غمی کا دن نہیں ہے، یہ واقعی خوشی کا دن ہے کہ اگر ہم ایک گیت جو گاتے ہیں کہ جے تو نہ پردہ میری حامی میں مر جاندہ وچ غلامی، اگر خداوند ہمارے گناہوں کا مداوع نہ کرتا واقعی ہم گناہ کی غلامی مر جاتے ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26 اور 27 آیت ہم دیکھیں گے۔ خداوند کی زندہ بابرکت جلالی کلام میں یہ لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے ہو کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے پاک کلام میں سے جو آج ہم نے حوالہ دیکھا، یہ یسوع مسیح کے صلیبی دور کا تیسرا کلمہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر کے موت پر ہوتا ہے، موت کے دہانے پر ہو، تو اس کے کہے ہوئے الفاظ ہم ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہمارے بادشاہوں کے بادشاہ کی، نجات دہندہ کی، جو کہ حاکموں کا حاکم ہے، طبیب اعظم ہے، تو اس کے کہے ہوئے 7 الفاظ ہم کیسے ان کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 3 کلمات جو ہیں یسوع مسیح نے ہماری خاطر دکھوں کو برداشت کیا، صلیبی موت کو گوارا کیا۔ ہم جانتے کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، جس ٹائم پہ خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت کو گوارا کیا، جو کہ پیشن گوئی ان کے حق میں تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی موت ایک کوئی فخر والی موت نہیں بلکہ لعنتی موت تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے، اگرچہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، اس کے کام وڈیرے اور چنگیرے تھے، وہ جہاں پہ جاتے تھے معجزات وقوع پذیر ہوتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو فیض ملا، فائدہ ملا۔ 38 برس کا روگی جو اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، مجھے چھوڑ گیا۔ اسی لیے اس کے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے۔ 38 برس تک کی بیماری کے اندر تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اچھا اٹھ اور چل پھر۔ یہ وہ ذات ہے جس نے کبھی کوئی جنازہ نہیں پڑھایا، اس کو لوگ لعنتی موت دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جسے مذہبی عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو کوئی گناہ ثابت نہ ہوا، وہ جس کو شرعی عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو کوئی گناہ ثابت نہ ہوا، وہ جسے قانونی عدالت کے اندر پیش کیا گیا، پلاطس نے کہا میں نے اس میں کوئی گناہ نہیں پایا، تو بھی اسے موت اور لعنتی موت دی گئی۔ میں ایک پاسٹر کا میسج سن رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ لعنتی موت جو صلیبی موت تھی، یہ ایسی موت تھی جس کے اوپر کیا کیا جاتا تھا، اس شخص کو جس کو صلیبی موت دی جاتی تھی، ذلیل کرنے کے لیے اس کے کمپلیٹ کپڑے اتار دیے جاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سب کے لیے یہ کیا۔ پہلے 3 کلمات ایسی کرب اور درد کی حالت میں بھی، جیسے میرے بھائی نے بتایا، اب آپ ان کو معاف کر۔ یہ کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ کن کے لیے معافی مانگی جا رہی ہے؟ ان کے لیے جو گناہگار ہیں، اور وہ جو اس وقت موجود تھے اور جو آنے والے ہم سب تھے، کیونکہ یہ ذات، یہ گناہ، یہ موروثی گناہ ہے جو ہماری ذات پہ چلتا آیا ہے، اور اس گناہ کی خلاصی کے لیے خدا یسوع مسیح کو صلیبی موت نہیں بلکہ صلیبی موت لینا پڑے۔ دوسرا کلمہ بھی دیکھیں، انسانیت کے لیے ہے، تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک ایسے شخص کو جسے لعنتی موت دی گئی ہے۔ اور دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ایسی لعنتی موت
کہ وہ ویسے لوگوں کو دی جاتی تھی جو اپنی ذات کو تو نقصان دیتے ہی تھے گناہ کی وجہ سے، لیکن معصوم جانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے تھے، جو عدالت کے خلاف، حکومت کے خلاف خلاف ورزی کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے تو کوئی خلافت نہیں کی، کوئی مخالفت نہیں کی۔ ان سے کہا گیا کہ کیسے کوئی جزیہ دینا جائز ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ایک سکہ مجھے دو۔ سکہ دکھایا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ کوئی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، اس لیے کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ پھر بھی صلیبی موت ہم سب کے لیے انہوں نے گوارا کی۔ اور یہ جو کلمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، تیسرا کلمہ، یہ محبت کا کلمہ، اسے محبت کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ خدا ہے کہ ہم دوسرا خدا کا نام سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محبت، لو۔ تو خداوند کا جب دوسرا نام محبت ہے تو خداوند نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں اظہار کی کہ جب ہم گناہ گاری تھے تو ہمارے لیے اس کا ون اینڈ اونلی سن یسوع مسیح، جیسس کرائسٹ، ہی ہیز ڈائیڈ فار اس، وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا، اس نے جان دی۔ اور آج اس کلمہ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم تین لوگوں کو دیکھتے ہیں خاص، یسوع مسیح، ان کی ماں مریم، ان کی ماں یعنی مریم، اور ان کا ایک شاگرد جس کا نام یوحنا تھا، جس سے خداوند بہت محبت رکھتا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے غور طلب بات یہ کہ اپنی ماں کو ماں کہہ کر نہیں پکارا، عورت کہہ کر کیوں پکارا؟ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح جب جسمانی بشریت کی زندگی میں تھے تو اپنی ماں کا انہوں نے ادب ایسے ہی کیا جیسا کرنا جائز تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے ایام جتنے تھے وہ دراز ہوئے، لیکن جب صلیبی موت تھی اس کے دہانے پر تھے تو انہوں نے اے عورت اس لیے کہہ کر پکارا کیونکہ اب یسوع مسیح اپنی بشریت کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی روحانی زندگی میں داخل ہونے والے ہیں، اور اپنی جسمانی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے ایک بھائی کو شفٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بادشاہوں کا بادشاہ، پیدا کرنے والا جو بشریت کی زندگی میں اس نے ماں کا خیال رکھا اور مرتے دم تک اسے ماں کا خیال ہے، تو ہمیں کیسا کچھ ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ اور محبت ہے کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ محبت، کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، اور محبت اگر آپ اس کی سوری فار انٹرپشن، یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں اگر دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان کو صلیب پر دیا، اور خدا نے ہم سے ایک ایسی محبت ظاہر کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر دے دیا۔ لیکن اگر محبت کی ڈیفینیشن دیکھیں یا محبت کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو کرنتھیوں، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اگر ہم دیکھتے ہیں تو محبت کی ڈیٹیل وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ محبت ہے کیا۔ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانچ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت ہے کیا؟ کہ صابر ہے، مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے کبھی اپنی بہتری نہیں چاہی، اپنے لیے معجزات نہیں کیے۔ جب خدا ان کو بھوک لگی تو خدا نے معجزہ کر کے انجیر کے درخت کو نہیں کہا کہ تجھ پر پھول لگ جائے اور لگ جاتے۔ جو 5000 کو کھلا سکتا ہے وہ کیا اپنے لیے انجیر کے درخت پہ انجیر نہیں لگا سکتا؟ لگا سکتا ہے، لیکن اپنی ذات پہ۔ ہاللیلویا۔ وہ اپنی بہتری نہیں چاہتی، کس کی چاہتی ہے؟ دوسرے کی بہتری۔ جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے۔ جب بدکار عورت کو سنسار کرنے کے لیے آئے ہیں تو سب چلے گئے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا
तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वहां पे ठहर गए। शरा के आलम थे, बाकी लोग थे, और दंगा फसाद करने वाले लोग भी थे, यीशु मसीह को पकड़ने वाले भी लोग थे जो कि हर बात में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब खुद बदकार साबित हुए तो चले गए। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? जा बेटी, मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन आइंदा से गुनाह ना करना। यानी कि बदकारी से खुश नहीं थी, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करते। खुदा ने सब कुछ बर्दाश्त किया हमारे लिए, सब कुछ यकीन किया कि इन लोगों को इस मेरी कुर्बानी की वजह से अब्दी निजात मिलेगी। सब बातों की उम्मीद रखती, सब बातों की बर्दाश्त करती हैं। मोहब्बत को जवाल नहीं। आज देखिए यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, हुकूमत में नबूवत की और तबलीग की, जिसे हम कहते हैं प्रीचिंग की, और 3.5 साल सिर्फ उसकी प्रीचिंग का आज देखें फल पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मोहब्बत को जवाल नहीं है। नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन जब कामिल यानी यीशु आएगा तो नाक़िस जाता रहेगा। गर्ज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफजल में मोहब्बत है। आज हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम है। हमें ये चाहिए कि हम ये जो कुछ भी हो, हमारे पास इल्म हो, दौलत हो, कुछ भी हो, कभी भी हम गरूर ना करें। अगर हम गरूर करेंगे, मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ ये इसका कुछ भी फायदा नहीं। इस चैप्टर को, मोहब्बत के चैप्टर को आप डिटेल में देख सकते। ये रूह का वो फल है जो कि पहला फल है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। अगर ये 9 फल नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ आप हार जाएंगे दुनिया की जान। सिर्फ ये 9 फल अपने अंदर पैदा कर ले, जिसमें मोहब्बत की डिटेल मैंने आपको बता दी है। कलमा भी मोहब्बत पर है। तो मैं आपको बताता हूं, शैतान के जितने मर्जी दाव हों, जितने मर्जी तीर हों, यू कैन विन देम इजीली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको खुदा ने इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।